اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 130 ہے، 17واں پارہ ہے، سورۃ انبیاء، اور آیت نمبر 30 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ نہیں سمجھا؟ یہاں لفظ ہے اولم یر الذین کفروا، تو رؤیت کا معنی کبھی ہوتا ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنا، اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، سمجھنا۔ تو یہاں رؤیت بصری مراد نہیں بلکہ رؤیت علمی۔ کیا کافروں نے یہ نہیں جانا، یہ نہیں سمجھا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ آسمان اور زمین یہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھولا۔ ایک ترجمہ یہ ہے، آسمان بھی بند تھا، کوئی چیز وہاں سے نہیں اترتی تھی، نہ پانی نہ کوئی اور چیز، نہ روشنی، کوئی چیز نہیں اترتی تھی، اور زمین بھی بند تھی، یہاں سے نہ پانی نکلتا تھا نہ کوئی سبزہ اگتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان دونوں کو کھول دیا۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، کیا کافروں نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا؟ یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا بگ بینگ، ایک بڑا دھماکہ، یہ دوسرا ترجمہ۔ لیکن تیسرا ترجمہ جو مجھے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ کیا کافروں نے یہ نہیں خیال کیا کہ آسمان اور زمین پہلے دونوں معدوم تھے، پھر اللہ ان کو وجود میں لایا؟ دونوں پہلے تھے ہی نہیں، پھر اللہ نے کرم کیا تو ان کو بنایا۔ تو جو اتنی پاوروں والا ہے، جو بھی ترجمہ کرو، جو اتنی پاوروں والا ہے، پھر وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بنائی آسمان سے، پانی سے، ہر زندہ چیز، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ پہلے پانی تھا، پھر جتنی زندہ چیزیں ہیں یہ سب پانی سے بنی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، کیا جن اور فرشتے بھی پانی سے بنے ہیں؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ جو اللہ قیامت کے قریب سارے سمندروں کے پانی کو آگ بنا دے گا، قیامت جب آئے گی تو پہلے یہ پانی آگ بنے گا۔ تو جو اللہ پانی کو آگ بنا سکتا ہے، وہ اللہ پانی کو نور بھی تو بنا سکتا ہے نا۔ پانی سے ہر زندہ شے ہم نے بنائی ہے۔ افلا یؤمنون،
تو کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور پھر ہماری قدرت دیکھو، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے بنائے زمین کے اندر پہاڑ، لنگر، ان تمید بہم، یہاں ان کے بعد لا کو محذوف مانو، اللہ تمید بہم، کہ کہیں یہ زمین ان کو لے کر ہلے نہ، کانپے نہ، جھکتی نہ رہے۔ تو پہاڑ جو ہیں اللہ نے گاڑے، تو پہاڑوں کی وجہ سے زمین میں بیلنس، توازن قائم ہوا۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو پھر ہوتا کیا؟ زمین کبھی یوں جھکتی، کبھی یوں جھکتی، ادھر جھکتی سمندر کا پانی اوپر چڑھ آتا، ادھر جھکتی تو ادھر کا پانی چڑھ آتا، تو زمین تو تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم نے زمین کو سنبھالنے کے لیے پہاڑ گاڑے ہیں اس کے اندر۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور پھر اگر یہ زمین اسی طرح ہوتی، پہاڑ ہوتی، پہاڑ ہی ہوتے، تو پھر ایک دوسری جگہ، ایک سے دوسری جگہ آنا جانا مشکل ہو جاتا۔ ہم نے مہربانی فرمائی کہ زمین میں کھلے کھلے رستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پا سکیں، تاکہ وہ رستہ تلاش کر سکیں۔ یہ بھی معنی ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں بنائیں، آسمان بنایا، پانی سے ہر زندہ شے بنائی، پہاڑ گاڑے، پھر ان میں کھلے کھلے رستے بنائے، تاکہ یہ اللہ کی توحید کا رستہ تلاش کر سکیں۔ یار جو اتنا کاریگر ہے، جس نے اتنی عظیم الشان چیزیں بنائی ہیں، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا۔ چھتیں ہماری بھی بنتی ہیں، لیکن ہماری کوئی چھت ستون کے بغیر نہیں بنتی، اور جو چھت بنتی ہے کچھ سالوں کے بعد پرانی بھی ہو جاتی ہے، وہ گرنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے پڑھا سنا، او جی فلانے دی چھت ڈگ گئی، اینے بندے مر گئے۔ ہم نے بھی آسمان کو چھت بنایا ہے، لیکن محفوظ چھت بنائی ہے۔ وہ ہم نے جو آسمان بنائے ہیں نا، ستون ہیں اس میں، لیکن کوئی نظر وظر نہیں آتا کسی کو۔ بغیر عمد ترونہا وہم عن آیاتہا معرضون، اور یہ کافر جو ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے، منہ ہی موڑ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر ایک، سورج ہو یا چاند، ہر ایک دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، ایک دائرے کے اندر گھوم رہے، ایک گھیرا ہے جس میں وہ تیر رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، کروڑوں اربوں سال گزر گئے۔ یہاں ہم سفر کرتے ہیں نا، سفر کرتے ہوئے کبھی کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ چاند اور سورج سفر کر رہے ہیں، کبھی ان میں کوئی کچرا وچرا تو نہیں آیا، کبھی خرابی تو نہیں آئی۔ پھر یہ کہ ہم سفر کرتے ہیں تو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے چاند اور سورج اس طرح وہ سفر پر ڈالے ہیں کہ نہ کبھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، نہ کبھی اپنے مدار سے ذرہ بھی ادھر ادھر۔ وہ کون ہے جو ان چیزوں کو قابو میں رکھے ہوئے ہے؟ کافر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرے گا تو جان چھٹے گی،
اب اللہ اس کا جواب دے رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے نہیں بنایا کسی بشر کو آپ سے پہلے ہمیشہ رہنے والا، ہم نے کسی کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا، جتنے بھی پہلے آئے بشر آئے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی یہ زندہ نہیں ہیں، ان پر موت آ چکی ہے۔ ہاں اب رہے عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اوپر اٹھایا ہے، یہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، ہمیشگی ان کے لیے بھی نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہمیشگی نہیں، یہ بھی اپنی زمینی مدت پوری کر کے ان کو بھی موت آئے گی۔ تو ہم نے پہلے کس کو ہمیشگی عطا کی ہے؟ اے کافرو افَإِن مِتَّ، اے محبوب اگر آپ کو موت آ جائے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہاں کیڑا بچ جانا، انہاں بھی تو مرنا ہے نا۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمارے جو اپنا حلقہ ہے اہل سنت کا، جب ان کو کہا جاتا ہے نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے موت پر آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں زندہ ہے، جی بس زندہ ہے، حالانکہ زندہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر موت آئی نہیں، آئی ہے موت، بس موت آتے ہی سرکار کا جہان چینج ہو گیا، عالم برزخ میں چلے گئے۔ ہاں وہاں آپ زندہ ہیں عالم برزخ میں، لیکن کون سی چیز زندہ ہے؟ وہی جسم اقدس زندہ ہے جو اس دنیا میں تھا۔ اور لوگ بھی برزخ میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن شہداء، انبیاء اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات دوسروں کی حیات سے اکمل ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جسم مقدس اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیا کے اندر زندہ تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ آزماتے رہیں گے، بالشر، شر کے ساتھ تکلیف دے کر، والخیر، خیر کے ساتھ یعنی راحتیں دے کر۔ کیوں آزمائیں گے؟ فتنہ، آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے۔ یہ مفعول لہو ہے، جانچنے کے لیے، آزمانے کے لیے۔ کون اچھے کام کرتا ہے، کون برے کام کرتا ہے، کون ہے جو تکلیفوں میں صبر کرتا ہے، کون ہے جو راحتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں کافر تو پھر کیا کرتے ہیں؟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں نا تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ اچھا، اگر اچھی چیز کا ذکر آئے تو اس کا مطلب ذکر خیر، اور اگر بری چیزوں کا ذکر آئے تو اس کا مطلب ہے برا تذکرہ۔ مثلاً اگر کسی کو کسی اس کے خیر خواہ کی طرف سے بتائے وہ آپ کا ذکر کر رہا تھا تو کیا سمجھ آئے گا؟ ذکر خیر کر رہا تھا۔ اور اگر کسی دشمن کے بارے میں تو ذکر کر رہا سی، کیا مطلب؟ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ خود
رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہیں، رحمان کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر یہ کہتے ہیں اچھا اگر تو نے عذاب لانا تو پھر جلدی لے آ۔ اللہ فرماتا خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا ہے جلد باز، بڑا جلد باز ہے۔ سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا، فلا تستعجلون، اب مجھ سے جلدی عذاب نہ مانگو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر کہتے ہیں یہ عذاب کا یا قیامت کا وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو جلدی عذاب لاؤ نا۔ لو یعلم الذین کفروا، اگر یہ کافر جان لیتے، اسی طرح ان کو پتہ لگ جائے گا نا کہ ایک وقت آئے گا جب آگ ان کے ہر طرف چھائی ہوگی، تو لا یکفون عن وجوہہم النار، تو یہ آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا نہیں سکیں گے، دور نہیں کر سکیں گے، ولا عن ظہورہم، نہ ہی اپنی پشتوں سے دور کر سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ آئے گی ان پر اچانک، یہ قیامت جو ہے یہ اچانک آئے گی۔ فتبہتہم، پھر انہیں مبہوت کر دے گی، ان کے حواس ختم ہو جائیں گے۔ فلا یستطیعون ردہا، پھر یہ اس کو رد کرنے، پھیر دینے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ولا ہم ینظرون، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ قیامت اچانک آئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی نے لقمہ یا پانی پکڑا ہوگا پینے کے لیے، منہ تک نہیں لے جا سکے گا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ دو آدمی کپڑے کے سودا کر رہے ہوں گے، تھان کھلا ہوگا، بس اچانک آ جائے گی قیامت، نہ لپیٹ سکیں گے نہ سودا طے کر سکیں گے، یہ اچانک آئے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، محبوب تیرا یہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑاتے رہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے نا ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، مذاق اڑایا جاتا تھا، عذاب آئے گا ساڑھے تھے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا ان لوگوں نے جو ان میں سے مذاق اڑاتے تھے۔ کس چیز نے گھیرا؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو لے کر ہم عذاب آئے گا، یہ عذاب ان کو گھیر لے گا، عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، فرما دیجئے کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات کے وقت اور دن کے وقت؟ من الرحمن، رب رحمان سے۔ رب رحمان کے علاوہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ مصیبتیں آتی رہتی ہیں نا، تو اللہ ہی بچاتا ہے، اللہ ہی بچاتا ہے۔ جب کوئی چیز مقدر میں ہونی ہوتی ہے پھر بچاؤ ختم، ٹھک تکلیف آ جاتی ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے ہی منہ پھیرنے والے ہیں، رب کا ذکر ان کو آتا ہی نہیں۔ بس یہ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے ایسے معبود ہیں جو ان کی حفاظت کریں ہمارے علاوہ؟ یہ جو بتوں کو معبود مان رہے ہیں، کیا یہ ان کو کسی مصیبت سے بچا سکتے ہیں؟ اور یہ کسی کو کیا بچائیں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ تو اپنے مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی یہ ہماری طرف سے صحبت دیے گئے ہیں، ساتھ دیے گئے ہیں۔ انہاں دی ساڑھے نال یاری بھی تو کوئی نہیں نا،
یہاں سے پتہ چلا جنہ دی یاری نہیں وہ نہیں بچا سکتے تے جنہ دی رب نال یاری لگی ہے وہ پھر اللہ دی بارگاہ سفارش کر کے اللہ دے بندیاں نو مصیبتاں تو بچا لیں گے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ ہم نے سامان دیا ان کو بھی اور ان کے پیو دادے کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمریں۔ افلا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ سبق پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ہم کافروں کے لیے زمین کو اطراف سے کم کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین ان کے لیے گھٹتی جا رہی ہے؟ کبھی اللہ کا عذاب آ گیا، بندے مر گئے، طاقت ختم ہو گئی۔ اور اگر یہ آیت مدنیہ ہو، اگر مکیہ ہو تو پھر مراد عذاب وغیرہ سے بندوں کا کم ہونا، اور اگر آیت مدنیہ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ کافروں پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کافر گھٹتے جا رہے ہیں۔ افہم الغالبون، تو یہ کیسے غالب ہو جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، فرما دیجئے بے شک میں تو تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے، میں اپنی طرف سے نہیں ڈراتا، جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے میں ڈراتا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، بہرا جو بندہ ہوتا ہے اس کو جتنا مرضی پکارو وہ سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ اور یہ جو ہے نا کافر، یہ تو بہروں کی طرح ہیں، جتنا مرضی ان کو زور سے پکارو یہ نہیں سنتے۔ اذا ما ینذرون، جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ ایک بات کی طرف اور بھی توجہ کرنا، ایک ہوتا ہے ویسے پیار سے بات کرنا، پیار سے بات کرنے میں بالعموم لہجہ آہستہ ہوتا ہے، اور جب کسی کو ڈرایا جائے پھر آواز بلند ہوتی ہے، میں فرنج کر دیا گا، یہ ہوتا ہے لہجہ۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے نا بہرے، ان کو جتنا مرضی بلند آواز سے سناؤ، وہ جب ڈرائے جاتے ہیں تو یہ سنتے ونتے نہیں ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر انہیں مس کر جائے، چھو جائے، کیا؟ تیرے رب کے عذاب کی ایک لہر، ہلکی سی لہر بھی، بعض ہوتا ہے نا ہلکی سی ہوا چلتی ہے، یہ ہلکی سی لہر بھی اگر ان کو چھو جائے نا، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہیں گے یا ویلنا، بیڑا غرق ہو گیا، انا کننا ظالمین، بے شک ہم تو ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ یا میزان نہیں آیا، موازین آیا ہے، موازین جمع کا صیغہ ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اس دن میزان ایک نہیں ہوگا، میزان کافی سارے ہوں گے، بہت سارے میزان۔ یا تو یہ مطلب ہے کہ ہر آدمی کے لیے الگ میزان، الگ ترازو، یا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہر عمل کے لیے الگ ترازو۔ یہ اللہ دیاں اللہ ہی جانے، ہوں گے زیادہ ترازو اور ہوں گے بالکل انصاف والے۔ فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی جان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس کی نیکی ہو اور ترازو میں ڈالی نہ جائے تو یہ ظلم کبھی نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگرچہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے کے آئیں گے۔ نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو
تو ہم اس میں ظلم نہیں کریں گے، کمی نہیں کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم خود حساب کے لیے کافی ہیں، ہم سے بڑھ کے کون حساب لے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کے نبیوں کا کچھ ذکر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بے شک ہم نے دیا موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان۔ الفرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والی چیز۔ قرآن کو بھی الفرقان کہا گیا ہے نا، بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ تو ہم نے بھی موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا فرمایا تھا۔ فرقان تورات کو کہا جا رہا ہے۔ وَضِيَاءَ، اور روشنی عطا کی تھی۔ وَذِكْرًا، اور نصیحت عطا کی تھی۔ یہ نصیحت قبول کرنے والے کون ہیں؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ متقین کون ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے۔ رب کو دیکھا تو ہے نہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ اور ایک دوسرا معنی ہے، کئی لوگ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑا روتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، آنسو بہائیں گے، روئیں گے۔ تھوڑے ایکٹر پھرتے ہیں یہاں، اور خاص طور پر شیعہ حضرات 2 منٹ کے اندر رونا شروع کر دیں گے اور 2 منٹ کے واہ روتے ہیں۔ اچھا، یہ بندہ ریاکاری کرتا ہے، لیکن اصل متقی وہ ہیں جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، قیامت کا خوف بھی رکھتے ہیں، اندیشہ رہتا ہے آ نہ جائے قیامت۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَک، اور یہ برکت والا ذکر ہے، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ برکت والا ذکر ہے، انزلناہ، کہ اسے ہم نے اتارا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کے منکر ہو؟ آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور بے شک ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لیے سیدھا رستہ، اس کے لیے نیک راہ پہلے ہی عطا کر دی تھی۔ من قبل، کس سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ یہ بھی معنی کیا گیا ہے، اور یہ بھی معنی کیا ہے نبوت ملنے سے پہلے ہی ہم نے ان کو بالکل صراط مستقیم پر رکھا تھا، انہیں سیدھی راہ نصیب فرمائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جانتے تھے، ہمیں ان کی خبر تھی، علم تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے اب کو کہا، آزر کو، وقومہ، اور اپنی قوم کو کہا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ تم نے کیا مورتیاں بنا رکھی ہیں جن کے مجاور تم بن کر بیٹھے ہو؟ یہ تماثیل جمع ہے تمثال کی۔ تمثال کہتے ہیں کسی چیز کی بعین ہی مثال بنانا، تو انسانوں کی طرح نہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ کیا تمثال تم نے بنا رکھے ہیں جن پر تم مجاور بن کے جم کر بیٹھے ہوئے ہو؟ قالو، کہنے لگے، وجدنا آباءنا لها عابدین، او ابراہیم، ہم نے نا اپنے پیو دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا، کوئی وجہ اور نہیں سمجھ میں آئی۔ بھیا اصل دیکھے سی پیو دادا انج کر دے، اسی بھی کرنا شروع کرتا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا اگرچہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو، اور پھر بھی باپ دادا کے رستے پر چلو گے۔ یہاں سے پتہ چلا باپ دادا گمراہ ہو تو ان کے رستے پر چلنا گناہ ہے،
اور باپ دادا اگر اللہ کی راہ پر چلنے والے ہوں تو ان کے رستے پر چلنا یہ اللہ تعالیٰ نے عین سعادت لکھی ہوئی ہے۔ ہر کسی کی بات نہیں مانی جاتی، بات کس کی مانی جاتی ہے؟ جو صاحب علم بھی ہو اور رستے کو جاننے والا بھی ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق، کہنے لگے اوے ابراہیم وہ تو سچ لے کر آیا ہے ہمارے پاس، ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ کوئی تماشا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کھیل کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ قال، فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اور یہ تمہارے رب نہیں ہے بلکہ تمہارے رب جو ہیں، تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، لل کر کے فرمایا اے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی تدبیر کروں گا۔ لل کر کے فرمایا، للکار کے کہا، چھپ چھپا کے نہیں کہا، للکار کے کہا۔ بعد ان تولوا مدبرین، کب کروں گا؟ جب تم پیٹھ پھیر کر کسی جگہ جاؤ گے نا تو پھر اس وقت میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کچھ کروں گا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ پجاری وہیں رہتے تو جو ابراہیم علیہ السلام کرنا چاہتے تھے اکیلے نہ کر سکتے، تو وہ ایک دن نہ اپنا میلہ منانے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ میلے پر سارے چلے گئے۔ جب سارے چلے گئے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے پکڑا ہتھوڑا، گھس گیا ان کے بت خانے کے اندر، مار مار کے سب کو چورا چورا کر دیا۔ فجعلہم جزازا، پھر کر دیا ان کو چورا چورا، الا کبیر لہم، مگر جو ان کا سب سے بڑا تھا نا اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ آتا ہے کہ وہ جو تھوڑا تھا نا اس کے موڈے پر کندھے پر رکھ کے واپس آ گئے۔ لعلہم الیہ یرجعون، یہ اس لیے کیا شاید وہ جب واپس آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، اس لیے انہوں نے کیا۔ میلے سے واپس آئے تو کہنے لگے یار گھر جانے سے پہلے نہ چلو تھوڑی سی پوجا پاٹ کر لو۔ جب آئے تو ہکا بکا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس سارے بت خانے میں بتوں کا کباڑا ہو چکا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے حضرتوں کے ساتھ یہ کس نے کرتوت کیا ہے؟ توبہ توبہ انہو لمن الظالمین، بڑا ہی ظالم سی، کسی نے ہی نہیں چھڑیا انہیں، کسی دی نک توڑی کسی دی لک توڑیا، چورا چورا کرتا ہے، بڑا ہی ظالم ہے۔ قالو، کچھ لوگ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے بھی ایک جوان کے بارے سنا ہے، یذکرہم، جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اچھا اب یہ کیا ذکر کرتا رہتا ہے؟ اگر دوست کے بارے کہا جائے نا وہ ذکر کرتا تھا تو کیا ہے یہ ذکر خیر، اگر دشمن کے بارے پتہ چلے نا کہ وہ ذکر کر رہا تھا تو کیا مطلب ہوگا؟ ذکر بد۔ ہم نے ایک جوان کے بارے سنا ہے یذکرہم، جو ان کا ذکر بد کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فاتوا بہ، اور لے کے آؤ اسے، کہنے لگے لے کے آؤ اسے، علی اعین الناس، سب لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، شاید کوئی گواہ بن جائے کہ ہم نے دیکھا تھا اس کو یہ کرتے ہوئے۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام بھی اسی انتظار میں تھے کہ اب میں تبلیغ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بلایا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، او ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے سلوک کیا ہے؟ اب ذرا میری طرف دیکھنا، مجھے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہوگا۔
ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ہے ਇਹਨਾਂ نے ਕੀਤਾ ہے سارا کچھ۔ اب یہ سٹائل ہے، انداز ہے سمجھانے کا۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں، حدیث شریف میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ٹوٹل 3 جھوٹ بولے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وہ سچے نبی تھے، بہت زیادہ سچ بولنے والے نبی تھے۔ اور بخاری شریف کہتی ہے کہ نہیں، سرکار نے فرمایا انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ بھئی وہ کیا 3 جھوٹ بولے تھے؟ ایک یہ کہ انہوں نے کہا تھا چل ابراہیمہ میلے پر چلیں، فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس میں کیا جھوٹ ہے؟ کیا میلوں ٹھیلوں پر جانے کے لیے اللہ والوں کی طبیعتیں ٹھیک ہوتی ہیں؟ میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ابا جی قبلہ جب حیات تھے، کوئی آن کے ان کو کہتا، بڑا گروپ آ جاتا اور کہتا سرکار چلو نا تو نا جی فلم وکھائیے، تو ابا جی کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے؟ میں چل دا؟ نہیں بھائی میری طبیعت نہیں مندی انہاں چیزاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، میری طبیعت نہیں مندی انہاں چیزاں ویکھن والی۔ یہ جھوٹ کہاں ہے؟ دوسرا، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، نہیں یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کا چورا بڑے نے کیا ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ کہاں ہے؟ یہ تو ایک انداز بیان ہے، انداز بیان ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، کسی نبی کی عظمت کو مجروح کرنے سے بہتر ہے کہ راوی کو آپ مجروح کر دو۔ راوی کی کمزوری بیان کرنا یہ کہیں بہتر ہے کسی نبی کی کمزوری بیان کرنے سے۔ یہ اللہ جب فرماتا ہے، قرآن کے تو خلاف ہے نا، قرآن انہیں صدیق نبی کہتا ہے۔ فرمایا میں تو یہ لگتا ہے، چلو انہوں نے پوچھ لو نا تمہیں کنے پھینٹر لایا، کنے پوچھو انہوں۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے دل کی طرف پلٹے۔ انہوں نے کیویں پوچھیے تے بول دے ہی نہیں، ابراہیم تے سچ کہندا ہے، خدا کیویں ہو سکتے نے؟ فقالوا انکم انتم الظالمون، تو اب وہ اپنے دل میں کہنے لگے ابراہیم ظالم نہیں ہے، ظالم تم ہی ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں پر نہ اوندھے گئے، سر سٹ کے بولے، کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیمہ تینوں پتہ ہے تے بیچارے بول ہی نہیں سکتے، کنا کیویں پوچھیے؟ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، در فٹے منہ تہاڈا۔ رہ گئی ہے قال افتعبدون من دون اللہ، فرمایا تم ان من دون اللہ کی پوجا کرتے ہو جو من دون اللہ نہ تمہیں نفع دے سکیں کچھ بھی، نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں، ان من دون اللہ کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب مسئلہ سمجھنے والا ہے، یہ جو لفظ من دون اللہ ہے نا، کہیں کہیں غیر اللہ کے معنی میں آیا ہے، کہیں کہیں بتوں کے معنی میں آیا ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا ہر جگہ یہ غیر اللہ کے معنی میں آیا ہے، وہ بھی غلط ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہر جگہ بتوں کے معنی میں آیا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ یہ ونڈ کرنی پڑتی ہے، کہیں کہیں بتوں کے معنی میں اور کہیں کہیں غیر اللہ کے معنی میں، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں۔ اب یہاں کن کو کہا گیا ہے؟ تم ان کی عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں۔ تو زندہ بندہ جو ہے وہ کچھ نفع نقصان دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دے سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اف لکم، در فٹے منہ تہاڈا، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان من دون اللہ کی بھی کا بھی در فٹے منہ جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اب یہ در فٹے منہ کس کو کہا گیا ہے؟
وہ تو تاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ تو سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ تو چاند کی بھی عبادت کرتے تھے۔ سورت وہ انعام میں گزرا نہیں، سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے، کہاں؟ انعام میں، انعام میں گزرا ہے۔ تو کیا پھر ابراہیم علیہ السلام تاروں کو کہہ رہے تھے دور پھٹے منہ؟ سورج اور چاند کو کہہ رہے تھے؟ نہیں، ان بتوں کو کہہ رہے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ قالو، انہوں نے کہا اے بیڑا غرق، یہ تو بہت ہی اگے ود گئے۔ اچھا، پھر اس کے درمیان نا وہ نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا قالو حرقوہ، کہنے لگے ساڑ دیو انہوں، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ تو بڑی لمبی چوڑی ایک وہ فصیل تیار کی گئی، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزار من لکڑی ڈالی گئی، پھر اس کو آگ لگائی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا کیسے جائے؟ ایک منجنیق بنائی گئی، وہ توپ پرانے زمانے کی، آج کل توپ کے اندر گولا رکھ کر فائر کیا جاتا ہے، انہوں نے منجنیق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کے فائر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام یوں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی نہیں، اگر صرف ٹھنڈی فرماتا نا اللہ تو یہ جلنے کے عذاب سے زیادہ ٹھنڈ کا عذاب ہوتا، یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ٹھنڈ کی بھی۔ وسلام، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہاں پر میں خود بھی بیان کرتا رہا ہوں اور کچھ اور بزرگوں سے بھی میں نے سنا ہے، اور ہم پر سوال بھی وہابیہ کرتے تھے، ان کا جواب دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آ گیا سدرہ سے جبریل، حل من حاجت یا ابراہیم، ابراہیم اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ کو پتہ ہے نا؟ ہاں پتہ ہے، پھر میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں کہتے تھے لو جی تم کہتے ہو غیر اللہ سے مدد، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو غیر اللہ کی مدد نہیں لی۔ ہم جواب دیتے تھے چلو ابراہیم علیہ السلام نے تو مدد نہیں مانگی اس سے، تو وہ جو سدرہ چھوڑ کے مدد کرنے آ گیا تھا وہ کیوں آ گیا تھا اگر اللہ کے بغیر کوئی مدد کر نہیں سکتا؟ لیکن سچی بات ہے، یہ جب دیکھا نا اس کہانی کی اصل کیا ہے، تو یہ بھی من گھڑت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہ جبریل آیا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، انہوں نے مکر کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے ان کو بنا دیا سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے بچایا اس کو، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ لوط علیہ السلام یہ نظارہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ان کو نبوت بھی عطا ہوئی، تو ان کو سدوم کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ ایک اور بھی حدیث شریف ہے، جب یہ آگ جل رہی تھی نا تو یہ جو چھپکلی ہے نا کوڑ کرلی، یہ پھوکا مار رہی تھی، اگ ودے اگ ودے۔ اور مینڈک کے بارے بھی پڑھا ہے، وہ پانی کا قطرہ قطرہ لے جا رہا تھا آگ بجھانے کے لیے، وہ نبی کی غلامی میں تھا، اور یہ چھپکلی کوڑ کرلی نبی کی دشمنی میں تھی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جو چھپکلی کو ایک ضرب سے مارے نا، ایک سٹ نہ مارے، اللہ اسے 100 نیکیاں دیتا ہے، 100 نیکیاں۔ آگ نہ اس کی پھونکوں سے بڑھنی تھی، نہ اس کے قطروں سے کم ہونی تھی، لیکن ہر کوئی اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا تھا۔ وہ ہمیں کیا،
یہ اسلام دشمنی کی جو آگ ہے یہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ہم نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کرتے کرتے جان نکل جائے، لیکن اللہ ہمیں نبی کی غلامی میں ہمیشہ رکھے۔ اچھا، پھر ہم نے الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے ان کو بھیجا فلسطین کی طرف، الی الارض التی، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اچھا اسماعیل علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے تھے، پھر بعد میں ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمائے، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب بھی عطا فرمائے۔ نافلہ، نافلہ کہتے ہیں زائد کو، جو ودو ہو، ایک چیز زیادہ ہو، تو بیٹے کے بعد پوتا، اس کو بھی نافلہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان کو اسحاق بھی دیے اور پوتا یعقوب بھی دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا۔ صالح وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو، ہم نے ان کو اپنا مقرب بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو بنایا ایسے امام، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، کس چیز کی؟ فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہماری بندگی کرتے تھے، ہمارے بندے تھے۔ وَلُوطًا، اور لوط کو آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اس کو حکم عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے اس کو بچایا اس بستی سے، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، وہ بستی جو گندے کام کرتی تھی۔ بستی سے مراد اہل قریہ، جس بستی والے گندے کام کرتے تھے، لواطت والے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ لوگ بڑے برے لوگ تھے، فاسقین، نافرمان تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے داخل فرمایا اپنی رحمت میں۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ بھی ہمارے مقرب بندوں میں تھے۔